اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور ثنا خواں، جن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عقیدت ناز۔ اور السلام علیکم، کیسی ہیں عقیدت؟ جی ٹھیک، اللہ کا کرم۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے آئے ہوئے نعت خواں حسن محمد حسن قادری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حسن؟ تیسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگزیب قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ منصور۔ ہم بڑھتے ہیں ایک نعت کی جانب جو کہ ہمیں حیدرآباد سے آئے ہوئے نعت خواں ایک پیاری سی نعت سنائیں گے۔ جی حسن قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں، یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں، ٹوٹنے سے۔ اور ان کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ان کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو اجڑے ہوئے گلشن بھی کھلا دیتے ہیں، ٹوٹنے سے۔ اور کربلا والے شہیدوں کے جو روئے غم میں، کربلا والے شہیدوں کے جو روئے غم میں، ان کو سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں، ٹوٹنے سے۔ اور کوئی کنگال ہو یا ہو کوئی دولت والا، وہ جسے چاہے مدینے میں بلا لیتے ہیں، ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں، ٹوٹنے سے۔
ناظرین یہ تھے حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے نعت خواں حسن قادری صاحب. اب ہم بڑھتے ہیں ملک کی معروف نعت خواں عقیدت ناز کی جانب. جی عقیدت. تمہارا یا سیدہ زہرا زہرا یا سیدہ زہرا تیرے ٹکڑوں پہ گزارا یا سیدہ زہرا زہرا یا سیدہ زہرا. اتنا بلند منصب اس سے بڑی سخاوت. اتنا بلند منصب اس سے بڑی سخاوت کیا ٹکڑوں پہ گزارا یا سیدہ زہرا زہرا یا سیدہ زہرا. جنت کے شاہزادے لخت جگر تمہارے جنت کے شاہزادے لخت جگر تمہارے تحفہ ملا وہ پیارا یا سیدہ زہرا زہرا یا سیدہ زہرا. رب جہان بھیجا تم کو بہشت جوڑا رب جہان بھیجا تم کو بہشت جوڑا تحفہ ملا وہ پیارا یا سیدہ زہرا زہرا یا سیدہ زہرا. میں فقیر ہوں تمہارا یا سیدہ زہرا زہرا یا سیدہ زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھیں عقیدت ناز. اور اب ہم سنیں گے منقبت اورنگزیب ہاشمی صاحب سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل نظر کی آنکھ کے تارے حسن حسین اہل نظر کی آنکھ کے تارے حسن حسین اہل نظر کی آنکھ کے تارے حسن حسین اہل وفا کے دل کے سہارے حسن حسین اہل
وفا کے دل کے سہارے حسن حسین رہ گئے بتے نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رہ گئے بت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب میں نے رو کے پکارا حسن حسین جب میں نے رو کے پکارا حسن حسین دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہیں اس ہی لیے ہے نام تمہارے حسن حسین اور لب پہ حسن حسین ہے تو دل میں حسن حسین مر جاؤں تو کفن پر لکھنا حسن حسین مر جاؤں تو کفن پر لکھنا حسن حسین سبحان اللہ کیا پیاری منقبت پڑھ رہے تھے اورنگزیب ہاشمی صاحب اور اب ہم پڑھیں گے سارہ منصور صاحبہ کی جانب جی سارہ منصور صاحبہ مائک دے دیجئے یہ لیجئے مائک جی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر آپ بھی خیبر کانپ جاتا ہے علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسی دیوی علی جتنی کسی دیوی جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے وچ آوڑ ہے مسجد وچ جاوڑ ہے کعبے وچ آوڑ ہے مسجد وچ جاوڑ ہے علی ورگی کسی دیوی علی ورگی
زمانے دے کوئی پیر وکھا مینوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھیں سارہ منصور صاحبہ. ہم جب بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح. حسن و شباب ریت پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جانی مانی پاکستان کی شخصیت عسکری دیوجانی صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں یوتھ فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں, روحانی اسکالر عفت تنزیل صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ہم پڑھیں گے عسکری دیوجانی صاحب کے جانب, اور ان سے میرا یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں, کیونکہ آپ کافی ساری آرگنائزیشن سے فعال ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ابھی سب کے تو تقریباً مجھے نام یاد نہیں ہوں گے. بیسیکلی میں چیئرمین ہوں یوتھ فاؤنڈیشن کا, جو ادارہ ہے سوشل ایکٹیوسٹ کا, جس کے تحت جو ہے اگر ملک میں کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں قوم کو یا ملت کو ہماری ضرورت ہوتی ہے, تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں مرکزی تنظیم عزاداری کی سپریم کونسل کا ممبر ہوں, امور عزاداری کمیٹی کراچی ڈویژن کا کنوینئر ہوں, پاک محرم ایسوسی ایشن کا بھی ممبر ہوں, اور باقی بھی کافی تنظیمیں ہیں ان کا بھی میں جو ہوں کوئی نہ کوئی عہدہ رکھتا ہوں میں. اچھا عسکری بھائی, دیکھا جاتا ہے کہ جو فاؤنڈیشن والے ہوتے ہیں وہ خود ڈونیشن لے رہے ہوتے ہیں, جی لیکن آپ سے جو ہے بلکہ اور دوسرے لوگ ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ اور فاؤنڈیشن والے بھی آپ سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. کبھی ہمیں بھی کچھ ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ فوراً لبیک کہتے ہیں. ایک اور میں کہنا بھول گیا تھا, میں جعفری آرگنائزیشن پاکستان کا بھی چیئرمین ہوں. جی. اور جو آپ نے یہ مجھ سے سوال پوچھا, دیکھیے ہم الحمدللہ ہمارا ایک سرکل ہے کچھ یعنی دوستوں کا, جی جو فرنٹ پہ نہیں آتے, اور ہم آپس میں ہی جو ہے فنڈز وغیرہ جو ہے کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. کنٹریبیوٹ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ان فنڈز کو میں ہی ڈسٹریبیوٹ کروں یا کوئی بھی ڈسٹریبیوٹ کرے. اگر کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے جو اچھا پروجیکٹ لے کر آتا ہے یا ہم سے اچھا کام کر رہا ہے, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے, ہم یہ دیکھتے اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو جتنی فنڈنگ ہو سکتی ہے ہم کر دیتے ہیں اس کو. ماشاء اللہ. اچھا جہاں تک ہمارے علم میں ہے آپ کسی پولیس کے عہدے پر بھی فائز ہیں؟ نہیں, پولیس کے عہدے پہ نہیں. یہ ایک اصل میں ادارہ ہے کمیونٹی پولیسنگ کراچی سی پی کے, جس کے ہیڈ جو ہے مراد سونی صاحب ہے. انہوں نے یہ ادارہ کھولا ہے, اور اس کے تحت جو ہے کراچی شہر میں ابھی تک 6 یا 7 تقریباً یہ سینٹرز قائم ہو چکے ہیں, جس میں میں ڈپٹی چیف ہوں زونل سولجر بازار کا. اصل میں یہ ادارہ جو ہے یہ پولیس کو اسسٹنس دیتا ہے اور عوام کو بھی اسسٹنس دیتا ہے. پولیس کو جو یہ اسسٹنس دیتا ہے, اگر آپ کا علاقے میں کوئی بھی خدا نخواستہ اسنیچنگ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی واردات ہو جاتی ہے, تو ہم نے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنایا ہوا ہے سولجر بازار پولیس اسٹیشن کے اندر ہی, اور پھر پولیس کو اسسٹنس دی جاتی ہے کہ وہ موقع کی ویڈیو وغیرہ جو بھی ہے ہم ان سے شیئر کر دیتے, تاکہ جو ہے چور ہے یا ڈاکو ہے ان کو پکڑنے میں انہیں آسانی ہو. اور عوام کے لیے ہم جو ہے ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں پولیس اور عوام کے بیچ میں, کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, ایف آئی آر کٹوانی ہوتی ہے یا کوئی بھی کام ہوتا ہے, تو لوگ کتراتے ہیں. پولیس اسٹیشن جانے سے کتراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہم وہاں پر جو ہے برج کا ایک کردار ادا کرتے ہیں کہ آپ کو اگر پولیس سے کوئی بھی کام ہے, ایف آئی آر کٹوانی ہے یا وہ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا ادارہ موجود ہے. جو آفس بنا ہے وہ بھی ایک مطلب تھانے میں ہی بنا ہوا ہے, پولیس اسٹیشن کے اندر. ہمارے جہاں پر بھی آفسز بنے ہوئے ہیں وہ سارے کراچی کے پولیس اسٹیشنز کے اندر ہی بنے ہوئے, جیسے ڈیفینس میں ہیں, سولجر بازار میں ہے, اسی طرح عزیز آباد میں ہے, شارع نور جہاں میں ہے, نارتھ ناظم آباد میں ہے, ایک آدھ جگہ اور بھی ہے جو میرے ذہن میں نہیں ہے. جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں آسانی سے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟
نمبر میرا آرام سے مل جاتا ہے، فیس بک پر پیج پر بہت ساری جو تنظیمات ہے اس کے پیج پہ بھی میرا نمبر ہے، اور یہ کمیونٹی پولیسنگ کا تو ہم نے خاص ایک نمبر جو ہے رکھا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا عسکری بھائی، آپ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں اور آپ کے کاروبار بھی ہیں، تو جب آپ فاؤنڈیشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ سی پی کے کو بھی دیکھ رہے ہیں، کاروبار میں کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، کام کرنا چاہے آدمی تو سب کام ہو جاتا ہے، اور میں اسی پہ یقین کرتا ہوں۔ میں ایسا نہیں ہے کہ کاروبار میں ٹائم نہیں دیتا، جی تھوڑا بہت کاروبار میں بھی ٹائم دیتا ہوں، لیکن ساتھ میں دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو صرف زندگی میں نہیں، آخرت میں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے بھلائی کا کام کرتے تو اچھی چیز ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے ہم سے اگر کوئی بھی نیکی ہو جاتی ہے تو وہ ہماری آخرت میں کام آئے گی۔ تو کاروبار ایک الگ چیز ہے، وہ بھی میں کرتا ہوں، اور ساتھ میں جو ہے فلاحی کام جتنا ہو سکتا ہے اتنا میں کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم پڑھیں گے حسن قادری کی جانب۔ جی حسن قادری صاحب۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آل بطول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل بطول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب نے جواب ریت پر، اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، ترس حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبے حسین کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے حسن قادری صاحب۔ ہم پڑھیں گے ہماری جو روحانی اسکالر ہیں عفت صاحبہ۔ عفت صاحبہ، میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ روحانی علاج آپ کس طرح سے کرتی ہیں؟ جنات سے کام کس طرح سے لیتی ہیں؟
دیکھیے روحانیت میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا، پرسوں روحانیت روح سے ہوتی ہے، تو روح سے کا استعمال ہم زبان سے کرتے ہیں. جی بس ہمیں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بنانی ہوتی ہے، کوئی عملیات کرنا ہوتا ہے، بنا کے کہیں گاڑنا ہوتا ہے، زمین میں دبانا ہوتا ہے، یا کوئی پتلا معاذ اللہ استغفر اللہ جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کے کام عملیات وغیرہ میں، جادوگری میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. روحانیت روح سے زبان سے کام ہوتی ہے. تو بس میں نے جو ہمارے ساتھ چیزیں ہیں جو خدائی تعویذات سے کام نہیں کرتی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی تعویذات نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی عمل ہمارا کہیں پر بھی کچھ نہیں ہوتا. اچھا تو آپ جو ہے وہ قرآنی آیت سے کام کرتی ہیں، قرآنی آیت پڑھ کر کام کرتی ہیں؟ اچھا میں وہاں پر بھی آتی ہوں بات، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات یہ کہ عمل سے زبان سے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ جو مخلوق ہمارے ساتھ خدائی فوجدار ہے ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں، تو بس ہم ان کو کہتے ہیں وہ جو چیزیں بھی جہاں پر لوگوں کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، جو خراب قوتیں ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ نا خبیث ہوتے ہیں، تو ان کو بس وہ فوج کی پولیس کی طرح چھاپے مارتی ہیں. ایسے لوگ آپ کے تابع ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ ہاتھ یعنی کہ وہ ہاں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، خدائی فوجدار ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، مخلوق ساری ان میں ہر طرح کی ہیں. آپ قرآنی آیت سے کام کر رہی ہوتی ہیں؟ قرآنی آیت کا استعمال جب ہو جاتا ہے جب خبیث ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یعنی جو لوگ مخلوق اگر کسی کو تنگ کر رہی ہے تو ہم انہیں اٹھوا لیتے ہیں. جب وہ چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، یہ تو پولیس والا کام ہو گیا. پولیس والا کام ہے، بالکل پولیس والا کام ہے. جب وہ چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں اس کے بعد جا کر وہ قرآنی آیت کا جو دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے باموکل پڑھائی پھر وہ دیتے ہیں. تو 40 سے 42 دن لگتے ہیں ان کو اثرات سارے جانے میں، ان کے گھر کے یا ان کے اپنے جسم کے اثرات جو ان کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں. اچھا عفت صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا کہ محرم میں بہت سے لوگ یہ کام نہیں، روحانیت کا کام نہیں کر رہے ہوتے اور بھی کچھ ایسے کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے محرم میں جو لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہم جیسے لوگ تو نہیں چھوڑتے کام کرنا، کیونکہ ہم کوئی غلط کام تو کبھی کرتے ہی نہیں. جو بھی کرتے ہیں وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. تو اچھا کام کیا ڈاکٹر اپنے کلینک کیا محرم الحرام میں بند کر دیتے ہیں؟ ان کا کلینک کھلا رہتا ہے. تو اسی طرح ہماری چیزیں بھی کھلی رہتی ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، کوئی عورت اگر بہت اذیت میں تڑپ رہی ہے تو یہ محرم کی وجہ سے اس کو تڑپتا ہوا تو نہیں چھوڑیں گے نا، کیونکہ ہمارا تو کام عورت ہی اگر مرد بھی تڑپ رہا ہو تو ہم اس کو بھی بچاتے ہیں. ہمارے لیے آبجیکٹ ہے، مرد عورت کوئی نہیں ہے. علاج ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، آبجیکٹ ہے سب. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان سے باہر بھی علاج کر دیتی ہیں، یہیں بیٹھ کر پاکستان سے باہر علاج کر سکتی ہیں؟ جی جی بالکل، ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں، چاہے پاکستان کے اندر ہو، کراچی میں ہو، کراچی کی پاکستان کے کسی بھی کونے پر ہو. ایسا سنا جاتا ہے کہ جیسے 7 سمندر پار نہیں کر سکتے یا سمندر پار نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ؟ یہ ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ملک سے باہر ہو ایک ہی وقت میں، چاہے ملک سے باہر میرے پاس ہزاروں کام ہو یا ملک میں ہو ہزاروں، ایک ہی وقت میں میں ہر طرح کا کام ایک ہی ٹائم پر ایک ہی وقت میں ہر جگہ کا کام کر لوں گی. کیونکہ ہوتا یہ ہے لوگوں کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ اپنی چیزیں ادھر کام میں لگاتے ہیں، یہاں کا کام ختم ہوتا ہے تو دوسری طرف لگاتے ہیں، وہاں کا کام ختم ہوتا ہے تو تیسری طرف. ہمارے پاس الحمدللہ اتنی تعداد ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک. ہم بڑھیں گے عقیدت ناز کی جانب اور عقیدت ناز صاحبہ ہمیں منقبت سنا رہی ہیں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، مولا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے فشار سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، مولا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. ناظرین یہ تھیں عقیدت ناز صاحبہ اور اب ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا.
حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں. بڑھتے ہیں ہم واقعہ کربلا کی جانب. جی وہاج. یثرب سے آئے مکے میں سلطان دو سرا، کوفے کے لوگ خوش ہوئے اور خط پہ خط لکھا، بہرے ہدایت آئیے فرزند مصطفیٰ، ہم ساتھ دیں گے آپ کا یا شاہ دو سرا. مسلم کو بھیجا شہنے کے حالات دیکھیے، کامل ہیں لوگ دی میں تو مجھ کو بتائیے. مسلم سفارت کا تاج سر پہ سجائے کوفے کی جانب روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ دو رہبر بھی چلے. آپ کوفے کے راستے میں ہی تھے کہ ناگا آپ کے ان دونوں رہبروں نے دیکھا کہ ارے یہ تو صحرا کا طوفان ہے، یہ تو سالم انسان نگل جاتا ہے. کچھ ہی دیر میں وہ طوفان آپ دو تینوں کو اس نے چھپا لیا. اب تھوڑی دیر بعد جب وہ طوفان ختم ہو گیا تو جناب مسلم نے دیکھا کہ ان کے وہ دونوں رہبر اس طوفان کا شکار بن چکے ہیں. اب مسلم صحرا میں تنہا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے. کچھ ہی قدم آگے بڑھے تو بن کامل اور کیان کی آپ پر نظر پڑی. جب نظر پڑی تو فوراً آپ کے قدموں میں آ گرے. کچھ ہی دیر بعد جناب مسلم بے ہوش ہو گئے. بن کامل اور کیان نے فوراً جناب مسلم کو لیا اور کوفے لے کر چلے گئے. کچھ ہی دنوں بعد جب جناب مسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ نے امام حسین کے لیے بیعت لینا شروع کی. رفاع ابن شداد کہ جس نے سب سے پہلے خط لکھا تھا وہی سب سے پہلے مکر گیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو امام حسین کا منتظر ہوں، میں آپ کی بیعت کیوں کروں. جناب مسلم نے 18,000 لوگوں سے بیعت لی. اب جب یزید کو اس کی خبر ملی تو اس نے فوراً ابن زیاد کو گورنر کوفہ بنا کر کوفے پر وارد کر دیا. ابن زیاد نے سیاہ لباس پہنا، امامہ سر پہ رکھا اور امامے کا نقاب لگا کر کوفے کی جانب روانہ ہو گیا. کوفے پہنچا تو لوگ سمجھے، کیونکہ وہ امام کے لباس میں تھا تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آئے ہیں. فوراً پورا کوفہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدا سے گونج اٹھا. اب جو ابن زیاد سے پہلے سوچنا چاہیے ہمیں بھی اور انہیں بھی سوچنا چاہیے جو یہ مسنگ پرسنز کا کام کرتے ہیں. دیکھیں مسنگ پرسن کا کام کسی کو مس کر دینا، دیکھیں کسی قوم میں ایسا نہیں ہوتا کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی ہو. ہر جگہ آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگ بھی ملتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس قوم میں اہل تشیع قوم میں کہ سارے کے سارے جو ہے بالکل کوئی گنہگار نہیں ہوگا، سب اللہ کے بندے سب گنہگار ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی غلطی ہے کسی کی، کورٹ ہے، ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آپ انہیں وہاں پیش کریں. یہ کیسی ہمیں دیں اجازت. ہمارے ساتھ نوحہ خواہ موجود ہیں فاطمہ زہرا مرزا، وہ ہمیں نوحہ سنائیں گی اور ہم جو ہے اختتام کی جانب بڑھیں گے. اللہ حافظ. کوفے میں گھر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے، کوئی ذرا یہ جا کر، کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتائے، کوفے میں گھر گئے ہیں مسلم کے شاہزادے. لگتے تھے جب تماچے ماں کو پکارتے تھے، ہنستا تھا جب ستمگر کیسے
سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے. کوفے میں گھر گئے مسلم کے شاہزادے. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب